السلام علیکم۔ صوبہ ہزارہ سے صوبہ کراچی، ایک پاکستان کے 12 صوبے، 15 صوبے یا 28 صوبے، پاکستان تو بنا صوبوں کا نیا لنڈا بازار، میرا سونا دیس ہزارہ۔ محسن نقوی کے اس بیان کے بعد کہ پاکستان میں موجودہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے اور اس کولیپس ہونے والے سسٹم کو اس بھنور اور زلزل سے نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نئے صوبے بنیں۔ نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے، ان سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور کیا نقصانات۔ خاص طور پر میں اپنے سونا دیس ہزارہ کی بات کروں گا اور کراچی کا ذکر خصوصی رہے گا۔ یہ دو صوبے تو بڑے جینین بنتے ہیں۔ اس حوالے سے میں اپنے کچھ دلائل آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور خاص طور پر ہزارہ کے اپنے دوستوں کا، کیونکہ میں خود ہزارہ سے ہوں، ان کا یہ گلہ بھی آج دور کرنا ہے کہ میں ہزارہ کی بات نہیں کرتا۔ آج میں ہزارہ کی بھی بات کروں گا اور ہزارہ ہی کی بات نہیں کروں گا، دیگر علاقوں میں کہاں صوبوں کی ضرورت ہے اور کتنے صوبے بننے چاہیے، 12، 10، 28، یا ان چار پاری گزارا کر لیں یا ان چاروں کو بھی ختم کر کے ایک ہی صوبہ بنا دیں۔ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، آپ کا چینل، میں کشتیاں جلا کے آپ کا اپنا طارق خان، سلام قبول کیجیے۔ محسن نقوی نے 2 ہفتے پہلے یہ بیان دیا اور پورے پاکستان میں ایک ہلچل مچ گئی کہ پاکستان کا یہ نظام کولیپس کر گیا ہے، اور اس کے بعد اس کولیپس ہونے والے نظام کو اس بھنور سے نکالنے کا جو فارمولہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے صوبے بنائے جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سسٹم جو کولیپس کر گیا ہے، محسن نقوی خود اس سسٹم کا حصہ ہے اور اس سسٹم کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے گزشتہ 5 سال سے۔ تو پہلے تو وہ اس سوال کا جواب دے کہ یہ سسٹم کیوں کولیپس کر گیا ہے، اور اس بات کا بھی جواب دے کہ اس کا وہ SHO کہاں ہے جس نے اس کولیپس والے سسٹم کو بچانا تھا۔ اس بات کا بھی جواب دے کہ وہ جہاں جاتا ہے وہ جگہ کولیپس کرتی ہے۔ وہ کرکٹ بورڈ میں آیا ہے، کرکٹ کولیپس کر گیا۔ وہ وزیر داخلہ ہے تو داخلہ امور کو کولیپس کر گئے۔ تو یہ تو ہو رہی ایک بات۔ اب میں آتا ہوں صوبوں کے حوالے سے۔ پاکستان میں صوبے بن جائیں یا نہ بنیں یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے میری نظر میں۔ صوبے بنیں گے تو بھی مسئلہ وہی رہے گا اور نہیں بنیں گے تو یہ مسئلہ جوں کا توں ہی چلتا رہے گا۔ ہمیں کچھ اور چیزوں کا رد و بدل کرنے کی ضرورت ہے، کچھ اور چیزوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں یہ بھی آگے انشاءاللہ اس ولاگ میں تفصیلاً ڈسکس ہوں گی۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ کافی سارے دوست ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں، اس لیے ان کی یاد دہانی کے لیے میں شروع میں عرض کر رہا ہوں، وہ چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیں، پھر بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ میرے آنے والے ولاگز کے نوٹیفیکیشن بھی موصول کرتے رہیں۔ ہر موضوع پر، آپ کے من پسندیدہ سیاسی موضوع پر آپ کو ولاگ ملیں گے۔ آپ میرے گزشتہ ولاگز پر بھی ایک نظر دوڑا لیجئے اور اپنی پسند کے ولاگ دیکھیے۔ میں بات کا آغاز کروں گا میرا سونا دیس ہزارہ، صوبہ ہزارہ سے۔ یہ صوبوں کی جو موجودہ تحریک ہے اس کی بنیاد یا تو کراچی ہے اور یا ہزارہ۔ اب تو 28 صوبوں کی بات تھی، پہلے یہ بات نہیں تھی۔ بات صوبہ ہزارہ سے چلی اور پھر صوبہ کراچی تک پہنچی، اور یہ پرانی بات ہے، یہ آج کی بات ہے بھی نہیں ہے۔ یہ بات 85 میں جانا پڑے گا ہمیں، جب وہ ملک آصف اسٹوڈنٹ تھا، اس نے صوبہ ہزارہ کے لیے آواز اٹھانی شروع کی جب وہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ ملک آصف صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ بڑے کمال کے ایک بہادر آدمی تھے اور ہزارہ کے ایک سچے بیٹے تھے۔ یہاں پر صوبوں کی پہلے تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صوبے اگر لسانی بنیاد پر بنتے ہیں تو کوئی صوبہ نہیں بننا چاہیے، کوئی بھی صوبہ بننا ہی نہیں چاہیے۔ اس سے یہ پاکستان کو توڑنے کی طرف لے کے جانے والی بات ہے لسانیت کی بنیاد پر۔ لیکن اگر انتظامی ضرورت ہے تو پھر نئے صوبے بننے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ اب انتظامی بنیادوں پر اگر صوبوں کی ضرورت ہے تو اگر ہزارہ سے پشاور دور ہے تو سکھر سے کراچی بہت دور ہے۔ اگر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور سے پشاور دور ہے، اس وجہ سے یہاں صوبہ بننا چاہیے،
تو اس بنیاد پر تو پھر صادق آباد، بھاولپور، بھاول نگر سے لاہور بہت دور ہے، وہ صوبہ تو بہت ہی ضروری ہے، ہزارہ سے بھی ضروری ہے۔ اس بات پہ نہیں صوبے بنتے۔ اصل کہانی یہ بات ہے کہ عوام کے درمیان پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے، جس سسٹم کو یہ کولیپس کیا ہے۔ یہ کیسے امریکہ کی میں آپ کو پہلے مثال ایک دینا چاہتا ہوں۔ امریکہ میں انگلش بولی جاتی ہے اور بہت بڑی تعداد میں فرینچ اور اسپینش بھی بولی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے لوگ انڈیا سے، پاکستان سے ہیں، وہ امریکہ میں اردو بھی بولتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ ان زبانوں کی بنیاد پر امریکہ کی 51 اسٹیٹس نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقے انتہائی گنجان آباد ہیں، کچھ علاقے بالکل بھی وہاں آبادی نہیں ہے۔ ایک کراچی شہر کی آبادی 3 کروڑ کا شہر ہے، پورے بلوچستان کی آبادی 2 کروڑ ہے۔ بلوچستان جو پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے نیئر اباؤٹ ہاف آف پاکستان ہے، 40% پاکستان بلوچستان ہے رقبے کے لحاظ سے، اور وہاں کی آبادی کراچی شہر جیسی بھی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو ہم نے لوگوں کے درمیان محبتوں کی تسبیح میں ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے جرنیلوں نے جوڑنے کی کوشش کرنے کے بجائے لوگوں کو اپنی منوپلی برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے لوگوں کو لسانیت کے نام پر تقسیم کیا ہے۔ زبان کی بنیاد پر نفرتوں کے بیج بوئے ہیں، اور یہ نفرتوں کے حقیقت میں ہر جگہ پر موجود ہیں۔ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ نہیں ہے، بالکل ہیں۔ جو یہ لسانیت کی بنیاد پر تعصب پاکستان میں بہت تیزی سے بڑھ بھی رہا ہے، موجود ہے۔ پہلے تھوڑا تھا، اب بڑا ہے، اور بڑھتے بڑھتے آج اس سٹیج پر پہنچا ہے کہ پاکستان کے وجود کو سب سے بڑا خطرہ اگر ہے تو وہ اس لسانیت بنیادوں پر جو ہمارے ہاں نفرت اٹھ رہی ہے، اس بنیاد پر ہے۔ اس کی بنیاد کون ہے؟ اس کی بنیاد میرے ڈھول چھپائیا تینوں رب دیاں رکھاں۔ ایک کرنیل نہیں، جرنیل نہیں، ایک کرنیل نہیں، جرنیل نہیں، جڑے پتر ہٹاتے وکتے نے، ان کا یہ مارچ جنرل ضیاء ایوب خان سے لے کے، جنرل ضیاء سے لے کے، مشرف سے لے کے اس موجودہ جو ہمارا آج کل کا یہ جنرل ہے، کیا کہتے ہیں، فیلڈ مارشل بھی ہے، یہ اس نے تو بالکل ہی تباہی مچا دی۔ اس سے پہلے بھی تھا، انہوں نے کچھ کام کیا، یہ تو ہر حد سے گزر گیا۔ آپ کے مسئلوں کا حل یہ ہے، پہلا حل یہ ہے کہ جمہوری انداز میں پاکستان میں برسِ اقتدار وہ لوگ ہوں جن کو لوگوں کی، عوام کی حمایت حاصل ہے، وہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کریں، عوام ان پر ٹرسٹ کریں۔ وہ حکمران جسے عوام اپنے ووٹ سے منتخب کرتے ہیں، اس پر عوام ٹرسٹ کرتے ہیں۔ پھر وہ حکمران 10 صوبے بنائے یا 50 لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہیں، نفرتیں نہیں بڑھتی، اور یہ جیسے بلوچستان میں کے پی اس طرح کے مسئلے پھر پیدا نہیں ہوتے۔ نہ دہشت گردی ہوتی ہے، نہ امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہوتی ہے، نہ ریلیجس پولرائزیشن ہوتی ہے۔ وہ ملک یونائٹ ہوتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے ڈیموکریٹیکلی، آپ کے لوگوں نے جس کو ووٹ دیا ہے، لوگوں نے ووٹ کسی اور کو دیا، تم نے اقتدار کی ایوانوں میں کسی اور کو بٹھا دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ صوبہ ہزارہ کی میں پہلے بات کر لوں۔ اب صوبہ ہزارہ ملک قاسم سے شروع ہوتی ہے یہ بات، اور اس وقت یہ بات اپنے عروج پر پہنچتی ہے جب نسیم علی خان، سردار مہتاب، ہزارے کا ہی ایک بیٹا، اب میں اس کے اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کے، اور مسلم لیگ کی حکومت، نواز شریف کی حکومت، ان کے کارنامے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس وقت ایبٹ آباد کے بڑے مشہور اخبار ہے شمال، اس پر یہ میا انکو کا لکھا گیا کہ ایک تو لکھا گیا سسیے بے خبرے تیرا لٹیا شہر بھمبور، اور دوسرا مہتاب عباس مونچھوں کو ٹیکلا دیا کہ سویا ہوا ہے ایسے، اور سامنے نسیم ولی گانا گا رہی ہے، تو ستا رہا میں کھیڑ آئیاں۔ جب وہ قرارداد کے پی کے اسمبلی میں پیش ہوئی اور کے پی کے نام تجویز کیے گئے، بعد میں زرداری کے دور میں آ کر وہ ہوا، لیکن جب اس کا آغاز ہوا تو شروع میں کیا تھا کہ اس کا نام تھا ہزارہ پختونخوا، یا پختونخوا ہزارہ نام ہوتا اس صوبے کا۔ آپ یقین کریں، نہ ہزارے والوں کو کوئی تکلیف ہونی تھی، نہ کسی کو کوئی صرف یہ نام رکھ دیتے۔ لیکن اس وقت جو تھا اسفندیار ولی، اور انہوں نے جو پشتو اسپیکر کی نمائندگی اپنے آپ کو کہتا ہے، حالانکہ وہ پشتو کا نمائندہ نہیں کرتا،
آج ان کا جو بیٹا ہے یہ احمد ولی، یہ بغیرت اپنے دادے کا غدار ہے، اور اس کی حیثیت اب ایک سیٹ بھی یہ بلوچستان سے لے کر آیا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، قتل کر دیں گے۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کرنے والی بات ہے؟ بغیرتی کی یاد ہے کہ تم پورے ہزارے کے لوگوں کو قتل کر دو گے اگر صوبہ، وہ کہتا ہے صوبہ بنے نہ بنے اس بات کو چھوڑو۔ یہ بات کتنی گھٹیا ہے میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، ہزارے والے بھی اور میرے پشتو والے بھائی بھی، مجھے غور سے سنیں، یہ بات کتنی گھٹیا ہے۔ وہ بھائی اگر بنتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پیچھے ذرا ہسٹری میں جائیں تو پشتو والے کون ہیں، ہزارے والے کون ہیں، وہ کون؟ تم ایک ہو سارے، بنیادی طور پر تم سارے پٹھان ہو۔ ہزارہ میں بھی رہتے جو عوام ہیں، ہزارہ میں کون رہتا ہے؟ ہزارہ میں 90% لوگ جو قبائل ہیں سارے یہاں کے، جو بڑے قبیلے ہیں ہزارہ کے، سب پٹھان قبیلے ہیں۔ ہزارہ میں جو سب سے بڑے قبیلے ہیں، تلولی ہیں، سواتی ہیں، جدون ہیں، ترین ہیں، یوسفزئی ہیں، مشوانی ہیں، سارے پٹھان ہیں۔ کڑلال وہ بھی پٹھان ہیں۔ ہزارہ کے سارے بڑے قبیلے پٹھان ہیں۔ ایک بات، مسئلہ ہند کو زبان کا ہے، اور ملک آصف کا جہاں سے یہ تحریک ہزارہ شروع ہوئی اس کا مسئلہ یہ تھا کہ پشاور میں جاؤ تو اس وقت جب یہ ولی خان سے غفار خان نے کبھی زندگی میں پشتو اور ہزارہ کے حوالے سے کبھی بات ہی نہیں کی۔ وہ ایک بڑا لیڈر تھا اور ہزارہ کے لوگ بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ گو کہ مسلم لیگی ہونے کے ناطے اس کی جو لیگیسی تھی ہزارہ نے اس کی حمایت نہیں کی، لیکن عبدالغفار خان کو میں اپنی بات کرتا ہوں، میں بہت عزت دیتا ہوں، میں اسے بہت اوپر رینک کرتا ہوں۔ بہت بڑا لیڈر تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور وہ پٹھان تھا، ہمارا بھائی تھا، اور پاکستان کا وہ ایک عظیم لیڈر تھا۔ پھر اس کا بیٹا آیا عبدالولی خان، میں نے اس کی تقاریر بھی سنی اور میرا ہیرو تھا۔ میں ہزارے کا ہوں، آپ یقین کریں عبدالولی خان ادھر ایبٹ آباد میں آیا غالب 87 میں، اور ماشاءاللہ اس کی اچھی چارمنگ پرسنالٹی تھی، ہائٹ بھی بلکہ مجھ سے بھی، حالانکہ میری اچھی تگڑی ہائٹ ہے، وہ لمبا تھا کافی قد، اور گفتگو کرنے میں تو میں سمجھتا ہوں اس کے مقابلے میں فن تقریر جو ولی خان کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ لاجیکل تھا، دلیل سے بات کرتا تھا، ہمیں وہ پسند تھا۔ اس نے بھی کبھی اس حد تک وہ نہیں گرا، اس بنیاد پر کہ انہوں نے آ کر یہ ان کی حکومت آئی ہے NP کے PK میں، انہوں نے ہزارے والوں کو کہا تھا پنجابیان دے، ہم کہتے ہیں ہم پٹھان ہیں، یہاں سے جو ہے بات بہت بگڑی ہے۔ پھر ہزارے والوں نے کہا بھائی ایسے گزارا نہیں ہے، ہم بولتے ہیں ہند کو تو ہمیں اب صوبہ چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سردار مہتاب کی میں نے بات کی، وہ وزیر اعلیٰ تھا، بعد میں گورنر بھی رہا، تو اس وقت جب یہ قرارداد پیش ہوئی وہ کہاں مرا ہوا تھا، وہ چیف منسٹر تھا، اس نے اسے اسی وقت وہاں پر KPK کا نام صوبہ سرحد رہتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ صوبہ سرحد NWFP نارتھ ویسٹ شمال مغربی سرحدی صوبہ، ہمیں نام میں کیا رکھا ہے؟ کام کرو بھائی، نام سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دنیا کے مختلف ملک مختلف نام ہیں، پاکستان کا نام پاکستان ہے، پہلے بنگلہ دیش کا نام پاکستان تھا، اب اس کا نام بنگلہ دیش ہو گیا۔ آج پاکستان کا نام تبدیل کریں، پاکستان کا نام رکھ دیں اسلامیستان، یہاں پر کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانستان یہ رکھ دیں، کیا ہو جائے گا؟ مسلمانستان رکھیں گے تو مسلمانوں کا ہی ملک ہے، اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ دیکھو میرے پاکستانیوں یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ میں بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ پاکستان ایک ملک کا نام ہے، اس ملک کا نام تبدیل کر دیں تو اس میں سے آپ کی زندگی میں کیا انقلاب آ جائے گا یا کیا خرابی ہو جائے گی۔ پاکستان کا نام میں کہتا ہوں اس کا نام رکھیں مسلمانستان، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ بتائیں اس سے کیا مسئلہ ہو گیا؟ آپ کی زندگی میں کوئی بہتری آ گئی یا آپ کی زندگی میں کوئی تباہی آ گئی؟ آپ کی زندگی میں مسلمانستان رکھنے سے زیادہ بات یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو بھی کہ نہیں، مسلمانوں والے کرتوت بھی کرتے ہو یا کرتوت شیطانہ والے تے کہندے ہو مسجداں وچ بھی جا کے کرتوت کرو کدی شیطان والے، تو نام مسلمانستان رکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ اور ایسا ہی ہو رہا ہے پاکستان میں۔ جب بنا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسلام پہ نام پہ، اسلام نام کی کوئی چیز پاکستان میں آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی۔ آپ کی بینکنگ، آپ کی اکانومی، آپ کی پالیٹکس، کہاں ہے اسلام؟ یہ آئین ہے، روزانہ میں اسے پڑھتا ہوں اور پڑھ کے خون کے آنسو یہ میرے سامنے ہر وقت اس آئین کو میں اپنے سامنے، میرے پاس یہ آئین رکھا ہوا ہے، یہ مقدس آئین۔
खुदा की कसम इस आइन में 2% इस आइन पर अमल, मैं अक्सर आइन के हवालों से बात भी करता रहता हूँ, इस वक्त मेरा मौजू नहीं है, इस आइन पर अमल ही नहीं है। असल बात यह होती है कि जिन जो देखें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सूबा हज़ारा की ये थी बुनियाद। अगर इसका नाम सरहद रहता कोई मसला नहीं था। फिर उसके बाद जब इसके नाम तजवीज़ किए गए तो इसका नाम हज़ारा पख्तूनख्वा कर लेते, या खैबर हज़ारा, एक नाम ये भी आया था, इसका नाम खैबर हज़ारा कर लेते, क्योंकि हज़ारा एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा इलाका है। KPK का मेरे ख्याल में दूसरा सबसे बड़ा ये डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिवीज़न के हिसाब से सबसे बड़ा डिवीज़न है। 6 ज़िले देखें, हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा, बटग्राम, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, तोरवर, काला डाका, ये सारा एरिया। और हम तक हज़ारा की जो पुरानी हमारी रवायात हैं वो जो बताती हैं, टेक्सला, अटक, हसन अब्दाल, ये भी हज़ारा ही का एक ऐसा है। तो हज़ारा तो सूबा बनता है, यहाँ की आबादी मिलाएं अगर आप तो यहाँ की आबादी पश्तो स्पीकर से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर पंजाब का जो टेक्सला है उस एरिया को निकाल दें। मौजूदा हज़ारा की अगर बात करें, जिसे आज आप हज़ारा कहते हो, हज़ारा तो पहले ही टूटा हुआ है। अटक देखें, अटक हजरोत जो है वो हज़ारा है, लेकिन अटक पंजाब है। टेक्सला, हसन अब्दाल, वो सारा वहाँ का एरिया, ये सारा एरिया आता है। फतेह जंग का इलाका, फतेह जंग तक ये हज़ारा है, तो ये आधा हज़ारा तो गया पंजाब में, आपने फेंक दिया। अब जो मौजूदा हज़ारा है जिसके सूबे की बात हो रही है, इसकी अगर बात करें, मौजूदा हज़ारा में पश्तो वाले हमारे भाई हैं, उनकी डिमांड भी है कि सूबा हज़ारा बनना चाहिए। उसकी वजह यह नहीं है कि हम मर्दान वाले हों या चरसदा वाले, हम सब भाई भाई हैं। इस बात को इतना अमल वली ख़ान की बात जो मेरे पश्तो वाले भाई हैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर मैंने ये झगड़ा देखा है और मुझे दुख भी हुआ है। इस तरह नफ़रतें ना फैलाएं। सूबा हज़ारा बना या ना बना, आप नफ़रतें ना फैलाएं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, हम बुनियादी तौर पर हम भी पठानी हैं और आप भी पठान हैं। ये अलग बात है कि जब रंजीत सिंह की हुकूमत आई और उसके बाद हमारे KPK के भी, बल्कि पश्तो इलाकों, पेशावर तक उसकी हुकूमत, तो जो पश्तो वाले हमारे भाई हैं वहाँ भी रंजीत सिंह चला गया था। हमारे इलाके पे उसके पंजे ज़्यादा गहरे हो गए। मानसेरा का नाम ही आज भी मान सिंह के नाम पर है, हरीपुर का नाम ही हरी सिंह के नाम पर है। जब सिखों की ताकत का दौर था तो वो एक अलग कहानी है, उस पर इस वक्त मैंने बात नहीं करनी। तो आप पुरानी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। देखें, हम बुनियादी तौर पर हज़ारा में बसने वाले कबाइल या KPK में जहाँ कहीं भी हैं बसने वाले तमाम कबाइल, इनका DNA भी कर लें बेशक। मेरी नज़र में आप ओल्ड हिस्ट्री में जाएं, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक चले जाएं तो सेंट्रल एशिया से हम उठने वाले लोग हैं और वो आर्या लोग कहा करते थे। हमारे ज़माने में तो हिस्ट्री की किताबों में हुआ करता था, आर्यन नूह अलैहिस्सलाम का पोता था, उसकी नस्ल से हम लोग आते हैं। ठीक है जी। और सारे के सारे सेंट्रल एशिया से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं तकरीबन। यहाँ पर अक्सरियत भारी मेजॉरिटी KPK में आज भी उन्हीं लोगों की है। एक बात, फिर उनकी ज़ुबानें तब्दील हो जाती हैं। मेरे फैमिली के बहुत से लोग हैं, मेरा भाई, आप यकीन करें, मेरे भतीजियाँ हैं, वो अमेरिका में रहते हैं। उन्हें हमारी मदर लैंग्वेज जो है वो इंतहाई टिपिकल हिंदको है। उसमें मैं बात करूँगा आपको समझ नहीं आएगी। वो हिंदको भी एबटाबाद शहर की, हरीपुर की हिंदको से, हमारे इलाके की जो हिंदको है वो उससे मुख्तलिफ है। सख्त किस्म का लब बोला जाए उसमें, बल्कि मिक्सचर है। हिंदको, हमारी हिंदको जो है उसमें पश्तो का भी काफ़ी असर आता है। तो हमारे इलाके में जो तनोली कबीले के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो पश्तो की सवाबी में भी बहुत ज़्यादा हैं, उनकी बड़ी तादाद में तनोली मर्दान में भी रहते हैं। इसी तरह जदून हमारे भाई हैं, तो पीछे से हम एक ही हो जाते हैं। वो जदून भी कदून में अमाजई में उधर भी काफ़ी सारे जदून रहते हैं, इनको बोलते हैं। वहाँ रहने वाले जदून हैं वो पश्तो भी बोलते हैं। इसी तरह से यूसुफजई हैं बहुत बड़ी तादाद में, मेशवानी हैं, तरीन हैं, ये सारे। अब पंजाब में जाओ, जहांगीर खान तरीन, पीछे से वो तरीन है, वो पठान है। जहांगीर खान तरीन हरीपुर से गया हुआ है, उसका दादा, लेकिन वो अब उसे ना हिंदको आती है, ना उसे वो या उर्दू बोलता है या वो पंजाबी बोलेगा।
تو لینگویج اچھا انڈیا میں بہت بڑی تعداد میں پٹھان رہتے ہیں، ہندکو والے بھی رہتے ہیں. جو انڈیا کا سب سے بڑا وہ فلموں کا ایکٹر تھا وہ ہندکو اسپیکر تھا دلیپ کمار. انڈیا کی فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا پشاور شہر کی آبائی زبان ہندکو ہے. پشاور میں جو پرانے شہر کے اندر کی زبان ہے وہ ہندکو ہے. کوہاٹ میں آدھی ہندکو ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہندکو ہے. تو اس وجہ سے اس بنیاد پر تقسیم نہیں ہونا چاہیے، لیکن انتظامی بنیاد پر اگر ضرورت ہے تو یہ تو نفرت پھیلانے والی احمد ولی کل کا بچہ ہے، اور تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے تم نے اپنی جماعت کا بیڑا غرق کر دیا. وہ جماعت اس کی اچھی پلی سیٹیں بلوچستان میں KPK میں کافی سارے لوگ اس جماعت کے جیت جایا کرتے تھے. آج ایک سیٹ پر بھی تم نہیں جیتنے کے قابل رہے. اس کی وجہ تمہاری یہ گندی حرکات ہے. تم اپنے باپ دادا کی لیگیسی دیکھو، اس کو لے کے چلو. تم یہ کیسے ٹٹوؤں والی بات کرتے ہو اور تم دھمکی دیتے ہو، اس سے تو اور زیادہ وہ بڑھے گی. اب ہزارہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ہزارہ کے لیے اس وقت 3 رائے پائی جاتی ہے. ہزارہ کی میں بات کرتا ہوں. ایک بڑی تعداد ہے وہ چاہتی ہے صوبہ ہزارہ ہو، اور جب بڑی تعداد میں لوگ چاہتے ہیں صوبہ ہزارہ ہو تو پرومنٹری طور پر پیچھے بھی جب بابا عزتمان تھا 12-13 بچے ہمارے مار دیے آ کر ANP کے حکمرانوں نے. یہ کوئی مذاق ہے یار؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ پھر دوسری بات، ہزارہ میں رہنے والے جو پشتو اسپیکر ہیں وہ بھی چاہتے ہیں جی کہ ہم صوبہ ہزارہ ہونا چاہیے. تیسری بات، ہمارا جو یہ گلیات کا ایک بڑا ایریا ہے جو ضلع ایبٹ آباد میں بھی آتا ہے، اور اسلام آباد کا یہ مارگلہ ہلز کا وہ ایریا جو ہری پور کے ساتھ شہر ہوتا ہے، وہاں کے قریب رہنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایبٹ آباد کو اور ہری پور کو اسلام آباد میں شامل کر دو. یہ بھی ایک بڑی مضبوط آواز ہے. یہ آواز بھی ہے. میری نظر میں، اب میں اپنی رائے دیتا ہوں، اگر یہ ڈسٹرکٹ ہیں تو یہ ایک ہزارہ کی بات نہیں ہے، اوور آل پاکستان کے لیے بھی میں بات کروں گا، بلکہ پاکستان کی بات پہلے کر لیتے ہیں. آخر میں کہوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہزارہ کا کیا ہونا چاہیے. دیکھیں پاکستان میں 28 صوبے بھی نہیں بنتے، 15 صوبے بھی، یہ سب بکواس ہے. آپ آبادی بھی دیکھیں، ساتھ رقبہ بھی دیکھیں، اس حساب سے. اب بلوچستان ہے، اس کا رقبہ اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پر ایک صوبہ ہو ہی نہیں سکتا. بہت بڑا رقبہ ہے، بہت بڑا صوبہ ہے. ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانا آلموسٹ آپ پورا 2000 میل فاصلہ طے کریں گے، لیکن آبادی نہیں ہے. لہذا چاہیے تو یہ تھا کہ بلوچستان کو پہلے آباد تو کرو، وہاں کے انسان کے بچے وہاں رہنا تو شروع کریں. اس کے بعد ہوگا تم نے حالات اتنے بگاڑے ہوئے ہیں، تم بلوچوں پر ظلم کرتے ہو، اور وہ کون کرتا ہے؟ بلوچستان کے لوگوں کو مسنگ کر دیتے ہو، انہیں مار دیتے ہو، ادھر سے جاتے ہیں. بلوچستان میں امن و امان کی اتنی گندی صورت حال آپ نے پیدا کر دی ہے. میں نے آپ کو امریکہ کی مثال دی. امریکہ میں آپ جائیں، آپ نیو یارک میں رہیں، کیلیفورنیا میں رہیں، آپ فیلاڈیلفیا میں رہیں، ایریزونا میں رہیں، الاباما میں رہیں، شکاگو میں رہیں، جہاں بھی رہیں وہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ کے لوگ بلوچستان میں جاتے ہیں، پنجاب کے لوگ بلوچستان میں، لیکن وہاں آباد کیوں نہیں ہوتے؟ وہاں پر امن و امان کی صورتحال بہتر کرو، وہاں آباد ہوں. پورے پاکستان کو آباد کرو. پھر ایک علاقہ جو تھوڑی ترقی کرتا ہے سارے لوگ اس طرف بھاگتے ہیں، تو پورے پاکستان کو ترقی دو. اب KPK کے لوگ یہ ہزارہ کے کہہ رہے ہیں ہمیں اسلام آباد میں شامل کر دو. کچھ یہ کہہ رہے ہیں کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کے ساتھ شامل ہوں گے تو ہمارے یہاں بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. اور یار اسلام آباد کے صرف چند سیکٹرز ہیں جو CDA کے انڈر آتے ہیں. اسلام آباد والوں کے حالات تو ہم سے بھی برے ہیں. آپ دیکھیے اسلام آباد کے حالات جا کے دیکھو. آج بھی اسلام آباد کے بہت سے دیہات ہیں جہاں پر بجلی نہیں ہے. صرف آپ جو سیکٹر E یا سیکٹر F یا G10 کو نہ دیکھو، ذرا باہر نکلو، اسلام آباد کے حالات بھی ایسے ہی ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ اچھا کراچی میں آپ صوبوں کے میں اپنی رائے دیتا ہوں ایک پاکستانی کے، میرے خیال میں سندھ کے صوبے بننے ضروری ہیں. اب سندھی اس بات کو کہہ رہے نہیں. اب یہ سلو طریقے سے ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سندھ میں بھی اوباڑوں سے کراچی بہت دور پڑتی ہے، تو اندرون سندھ سکھر کے ایریا کو سندھ کے 3 بنتے ہیں صوبے. ایک تو آپ صدقہ آباد سے لے کر نواب شاہ تک، یا آگے تھوڑا چلے جائیں، اس ایریا کا آپ ایک صوبہ بنا دیں. اس میں ساؤتھ کی طرف کے علاقے بھی شامل کر دیں. دوسرا صوبہ حیدرآباد کے ساتھ آپ
میرپور خاص کو بھی لگائیں اور یہ عمر کوٹ وغیرہ کا ایریا لگائیں ٹھٹھا تاکہ یہ ایک صوبہ بنا دیں. کراچی کی آبادی بہت ہی زیادہ ہے اس کو بتائیں, اور لاڑکانہ وغیرہ جیکب آباد کو ملا کر آدھے بلوچستان کو سندھ کے ساتھ شامل کر کے 4 صوبے بنا دیں. اور باقی ماندہ جو ہے بلوچستان کا ایریاز ہے, جو اس کی ساحلی پٹی ہے, گوادر ہے, پسنی کے علاقے ہیں, اور اس میں پنجگور تک کا علاقہ, ایران بارڈر تک, اس علاقے کو الگ صوبہ بنائیں. سنٹرل کوئٹہ سے کے ایریا کا ایک اور صوبہ بنائیں, اور بلوچستان کا جو ناردرن ریجن لورا لائی ہے, پشین ہے, قلعہ عبداللہ کا علاقہ ہے, اسے کے پی کے کا ڈیرہ اسماعیل خان کو اس کے ساتھ ملا کے اس طرح آپ کا صوبے بن سکتے ہیں. ایک صوبہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی, 4 صوبے بن جائیں گے. جب پنجاب کی بات آتی ہے وہاں پر ان شریفوں کو بھی مروڑ اٹھیں گے. سندھ پر جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ لازمی کا بات ہے, زرداریوں کو یہ بات قبول نہیں ہوگی. لسانی بنیاد پر نہیں, انتظامی بنیاد پر ایسے ہوگا تو بہتر ہوگا. پنجاب میں 4 صوبے بنتے ہیں. کیسے؟ ایک تو سنٹرل لاہور کو لاہور ہی چھوڑیں, اس کو صوبہ لاہور, قصور, گجرانوالہ, شیخ پورہ ان کو چھوڑ دیں, یہ ایک ہی صوبہ رکھیں. آگے آپ جو ذرا بڑھیں, وہ کاڑا سے آگے خانیوال سے ملتان تک, یہ سارے ایریا ایک طرف سے مظفر گڑھ وغیرہ بھی اس سے ڈالو, اس کا ایک صوبہ بناؤ. اور بھاولپور, بھاول نگر سے لے کر رحیم یار خان تک بہت بڑا ایریا ہے یہ, اس کا بھی ایک صوبہ بناؤ. تو جنوبی پنجاب کے 2 صوبے بنتے ہیں. صوبہ بھاولپور, یہ ایک نہیں 2 صوبے جنوبی پنجاب میں اور ایک سینٹرل پنجاب میں, اور ایک یہ خطہ پٹوار کا صوبہ بناؤ. صوبے بنتے ہیں. اب آتے ہیں ذرا کے پی کے. ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ آپ بلوچستان کے کچھ ایریاز کو بھی ملاؤ, اور میاں والی تک پنجاب کو بھی اسی میں پھینکو, تو ایک صوبہ یہ بن جائے گا آپ کا. پھر پشاور کا ایریا خاص طور پر, اس میں آبادی بھی زیادہ ہے. پشاور, مردان چرسدہ وغیرہ, اس سارے ایریا کو ملا کے آپ ایک اور صوبہ بناؤ. پھر چترال کو آپ مینگورہ, سوات کے ساتھ ملاؤ, اور اپر اور لوور دیر مل کر ایک اور صوبہ. کے پی کے 4 صوبے بنتے ہیں, اور اس کا پڑوسی صوبہ پھر ہو جاتا ہے اپر کوہستان, لوئر کوہستان. شنگلہ کو آپ سوات والے صوبے میں ڈالو. اپر کوہستان, لوئر کوہستان, بٹگرام, یہ ناران وغیرہ کا کشمیر تک کا جو ایریا ہے, درمیان میں نیچے آؤ ایبٹ آباد اور ہری پور تک, تو یہ ایک اور صوبہ بنتا ہے. میرے خیال میں اس انداز میں یہ ٹوٹل صوبے کے پی کے سے بھی کے 3 بنیں گے, پنجاب کے 4 بنیں گے, بلوچستان انہی میں شامل کچھ علاقے ہو جائیں گے, 4 اور بن جائیں گے, اور سندھ کے 3 بنتے ہیں. تو ٹوٹل یہ 13-14 صوبے بن کے پاکستان بہت ہی اچھے طریقے سے. اگر دوسری بات ہے, اگر اسی حالت میں بھی رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس بات کو زندگی موت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. میرے ہزارے وال ہوں یا کوئی بھی ہوں, میں اس کو زندگی موت کا مسئلہ مت بناؤ. اس ملک کا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں ذرا صوبہ ہزارہ کے حوالے سے ایک بات یہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا, کیونکہ دوستوں کا گلہ بھی رہتا ہے. ہزارہ کے حوالے سے اگر آپ پیچھے تاریخی حوالے سے بھی جائیں, ہزارہ کی جو سرزمین ہے, ویسے بھی کے پی کے اور سارا ہی ایسا ہی ہے, لیکن خاص طور پر ہزارہ کی میں بات کروں گا. وہ آپ کہتے ہیں میرا سونا دیس ہزارہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو ہزارہ اتنا بڑا ہے, آپ صوبے کی بات کرتے ہو. یورپ میں نیدرلینڈ جو ہے وہ ہزارہ سے چھوٹا ہے. دنیا کی وہ ٹاپ کلاس کی 20 اکانومیز میں سے ایک آتا ہے. نیدرلینڈ کی آبادی 2.5 کروڑ 3 کروڑ, بلکہ اسے بھی کم ہے, میرے خیال میں 2 کروڑ ہوگی. بیلجیم جو ہے وہ ہزارہ سے چھوٹا ہے. پرتگال ہزارہ سے چھوٹا ہے. سویڈن کی آبادی, ناروے کی آبادی ہزارہ کی آبادی جتنی ہی ہے. نیوزی لینڈ ایک ملک ہے, نیوزی لینڈ کی آبادی ہزارہ کی آبادی سے کم ہے. تو آپ کیا کہتے ہو ہزارہ صوبہ نہیں بن سکتا؟ جو کہتے ہیں ہزارہ جیسے تو ملک ہیں دنیا میں, ہزارہ صوبہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اور کراچی کے حوالے سے میرے خیال میں سب سے ضروری ہے کہ کراچی ایک صوبہ ہو, اور کراچی کی حیثیت جو ہے اسے بحال کریں. کراچی کو برباد کر دیا ہے انہوں نے. کراچی پاکستان کی میرا پسندیدہ شہر, مجھ سے دوست پوچھتے ہیں آپ کا سٹی, آپ مجھ سے پوچھیں کون ہے؟ کراچی. کراچی سے مقابلہ ہی نہیں ہے کسی کا. آپ صرف اردو والے ہمارے بھائی ہیں, وہ آپ مہاجر, ان کو مہاجر جو کہتا ہے, آپ اپنے آپ کو مہاجر نہ کہیں. یو آر پاکستانی, آپ پاکستانی ہیں.
महाजर अपने आप को मत कहें कि ये महाजर हैं, ये सिंधी हैं। कराची पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान है, और है हकीकत में। मैं कराची जाता हूँ, मुझे सबसे मज़ा आता है, आप यकीन करें, सबसे कराची का किसी के साथ मुकाबला ही नहीं है। ठीक है जी, कराची में आपको पाकिस्तान का अक्स नज़र आता है। अगर आपने देखें, अगर आपने पूरा पाकिस्तान के एक शहर में समाना है तो वो कराची है। कराची को इस्लामाबाद से भी ज़्यादा अहमियत करो, पूरे पाकिस्तान का पेट पालता है। 61% पाकिस्तान का रेवेन्यू देने वाला वो शहर है, और कराची पर इतना बड़ा जुल्म कि कराची से बाकी तो पूरा सिंध तरक्की कर रहा है, इसमें कोई कर रहा है, लेकिन कराची का बेड़ा घर किया है जरदारी ने और इन पीपल पार्टी वालों ने। बाकी सिंध में हम आपको अप्रिशिएट कर, सिंध में कुछ हॉस्पिटल्स भी बने हैं, कुछ ना कुछ बेहतरी आई है। मैं खुद गया हूँ, सड़कें काफ़ी आज से 20 साल पहले जो थी अब वो नहीं है। सिंध में अच्छी सड़कें बन रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन कराची को इतना नज़रअंदाज तुमने क्यों किया हुआ है? क्योंकि वहाँ सिंधी स्पीकर कम है। तो ये जो चीज़ें तासुबात हैं, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इस हवाले से जो सोशल मीडिया पर हज़ारा के हवाले से ख़ास तौर पर बहुत बड़ी कैंपेन है, मैं अपने पश्तो स्पीकर भाइयों से भी ये कहूँगा, पेशावर वाले हों या मर्दान वाले, और अपने हज़ारे वालों से इस मौजू पर इतनी एक बात तो ये, इस हद तक एक्सट्रीम पोजीशन पे गाली गलौज तक मत जाएं। अगर इंतज़ामी बुनियादों पर सूबे पाकिस्तान में बनते हैं, पहले तो मैं कहता हूँ यही ठीक है, ठीक है जी। लेकिन अगर बनते भी हैं तो उसमें ये झगड़े की इतनी बात नहीं है। उस सूरत में सबसे पहले कराची और हज़ारा सूबा तो हर सूरत में बनता ही बनता है, फिर हज़ारा सूबा अलग बनना चाहिए। और ये जो हमारे भाई कहते हैं कि इस्लामाबाद के साथ मिलेंगे तो हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें इस्लामाबाद के साथ मिलना, इस्लामाबाद भी पाकिस्तान है, हम सारा पाकिस्तान है। छोड़ो इन सूबों की बातों को यार, ये कह तो चलें। इस वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह आपसे फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। ज़्यादातर मेरे मौज़ूआत तो वो पाकिस्तान या इंटरनेशनल हवाले से होते हैं। तो आइंदा नेक्स्ट व्लॉग जो रात को मैं करूँगा उसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स ईरान को लेकर, अमेरिका को लेकर हो रही हैं, और हमारे पाकिस्तान की भी इस हवाले से आगे क्या पोजीशन बन रही है, बड़ी ख़तरनाक पोजीशन बन रही है। वजाहत सईद खान की इमरान खान के हवाले से जो पॉडकास्ट है, उसकी सफाई में भी उन्होंने एक और पॉडकास्ट की है, आप भी देखिएगा। मेरी नज़र में वजाहत सईद खान सच कह रहा है, और यहाँ पर जिन लोगों को मरोड़ उठ रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आप क्योंकि हराम खाने वाले हैं तो हलाल आपको हज़म नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता। वजाहत सईद खान सच कह रहा है, और तुम यहाँ से कुत्ते की तरह भौंकना शुरू हो गए हो। उसने स्पेकुलेट किया है, और मैं भी तो उसी अंदाज में स्पेकुलेट करता हूँ, ऐसा हो भी सकता है। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, और इजाज़त देने से पहले अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आप मेरे आने वाले व्लॉग के नोटिफिकेशन भी मौसूल करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।